نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت روز مسجد میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی توفیق دی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق دی۔ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ پر آج کی گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں، اس کا اعلان پچھلے جمعے کر دیا تھا، اور میں نے پچھلے جمعے بیان کی تمہید میں یہ بات کہی تھی کہ یہ اکلوتا ممبر ہے اہل سنت، جہاں بھی اہل سنت کا ممبر ہے، یہی صرف ایک اکلوتا ممبر ہے۔ یہ میں اتنی وزنی بات کر رہا ہوں، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ اکلوتا ممبر اہل سنت کا ہے جہاں سے آپ کو ہر کسی مقدس شخصیت کی منقبت کا پیغام جاتا ہے، ان کی عزت کا، عظمت کا، فضیلت کا، شان کی بلندی کا، یہاں سے پیغام جاتا ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یا بہت سے مذاہب ایسے سنے پڑے ہیں کہ جو کسی مقام پر جا کر نہ کسی جگہ کسی مقدس شخصیت کو چھوڑ گئے، کچھ غلبہ محبت صحابہ کے اندر غلبہ شان اہل بیت بھول گئے، وہ بھی کمزوری پہ رہے۔ کچھ لوگ غلبہ محبت اہل بیت میں محبت صحابہ بھول گئے، وہ بھی کسی جگہ آ کر کٹ گئے، اور مبارک اہل سنت کو کہ جن کے دل محبت اہل بیت سے بھی سرشار ہیں اور محبت صحابہ سے بھی سرشار۔ اس چیز پر ہم اہل سنت مبارکباد کے حقدار ہیں کہ بات صحابہ کی ہو تو ہمارے سینوں میں محبت بھری ہے، اور اگر بات اہل بیت کی ہو تو ہم اس محبت میں بھی دیوانے لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کبھی ہمیں محبت اہل بیت کی داستانیں سنائے، کبھی کوئی محبت صحابہ کی بات کرے۔ ہم دونوں محبتوں کو دل و جان سے سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنا پسند کرتے ہیں۔ دونوں محبتوں کو ایمان مانتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ایمان مانتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو بھی ہم ایمان مانتے ہیں۔ تو پارہ نمبر
22 میں یہ آیت کریمہ پہلے رکوع کے اندر موجود ہے اور یہ سورۃ الاحزاب ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 اور پارہ نمبر 22 کی تیسری چوتھی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی شان مقدس کو بڑی وضاحت، بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اور لوگوں کے لیے بڑی وزندار انداز میں بیان فرمایا تاکہ لوگ اس شان کی عظمت اور گہرائی کو سمجھیں. پہلے آیت کریمہ پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے مفہوم کو سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر بیان کے اینڈ کے اوپر امام علی مقام امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ احادیث بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ کا تو یہی ارادہ ہے، اللہ کی تو یہی منشا ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی مراد نہ لے. یہ معنی توضیحی بریکٹ میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، ہر ناپاکی کو دور فرما دے. اور پھر آگے فرمایا، یہ جملے بڑے وزنی ہیں، فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا فرما دے. اللہ کا یہ ارادہ ہے. اب اس میں اہل بیت اطہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اہل بیت اطہار تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے. جب اللہ نے اعلان فرما دیا ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے، اور فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تم سب کو پاک کرے، تطہیرا، اور خوب پاک کرے. یہ لفظ ہے قرآن مجید، پاک کرے اور خوب پاک کرے. اب اس کے اوپر میں آتا ہوں، آیت کریمہ پر بات کرتے ہیں. پہلے یہ معنی متعین کر لیں. اس آیت کریمہ کو پڑھ کر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کسی دوسری طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے اندر 5 تن ہیں. تن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور تن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم، تن امام حسن مجتبیٰ، اور تن امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5 تن پاک جو ہے، لوگ کہتے ہیں صرف یہی اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں. اب اس پر ہماری گزارش یہ ہے، ہماری گزارش یہ، اور دلیل ہم قرآن پاک سے دیں گے. یہ جو جملہ وہ کہتے ہیں نا کہ 5 تن پاک ہی اہل بیت ہیں، یہ درست ہے کہ 5 تن جو ہے وہ پاک ہیں. یہ درست ہے کہ 5 تن پاک ہیں. ہم خود کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو اہل سنت کے ہاں 5 تن پاک کا ختم دلایا جاتا، بڑا مشہور ہے، اور ہم تو 5 تن پاک کے نام پر نعتیں پڑھنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ جو کہا نا صرف یہی اہل بیت ہیں، یہ غلط بات ہے. 5 تن پاک بھی اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں. اہل بیت کا پورا معنی نہیں کر رہا ہوں، صرف اس ایک بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں. اب آپ پوچھیں کہ آپ نے کہا اہل بیت پاک کے اندر جہاں گھرانہ سیدہ فاطمہ الزہرا شامل ہے، جہاں پر گھرانہ علی شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شامل ہے؟ کیا ازواج مطہرات بھی ہیں؟ ہاں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیے، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو وہ اپنے گھر میں قرآن پاک لے اور میری بات کو خود، جو میں نے منہ سے کہی ہے، اس بات کو خود جا کر قرآن مجید میں پڑھ لے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ رکوع شروع ہوتا ہے 21ویں پارے کی آخری 4 لائنوں سے، یہ رکوع شروع ہوتا ہے 21ویں پارے کے آخری 4 لائنیں اور 22ویں پارے کی پہلی 6 لائنیں، اس کے درمیان یہ بات آئی ہے۔ سادہ انداز میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ دیکھیں 21ویں پارے کی آیت نمبر 28 سے شروع کر لیں مضمون، اور پھر آپ 22ویں پارے کی آیت نمبر 33 تک آ جائیں، یہ سارا مضمون پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جس رکوع کے اندر اہل بیت اطہار کی تطہیر کا ذکر کیا ہے، ان کی پاکی کا ذکر کیا ہے، ان کی پاکی بے مثال کا ذکر کیا ہے، ان کی پاکی با کمال کا ذکر کیا ہے، اس رکوع کی ابتدا اس آیت کریمہ سے لے کر پیچھے 28 نمبر آیت کریمہ سے لے کر اس آیت تک سارا مضمون ازواج مطہرات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی۔ اب مجھے بتائیں، ایک رکوع شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے کلام فرما رہا تھا، اور رکوع کے اختتام تک اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے مخاطب رہا۔ صرف ایک آیت کریمہ آئی ہے جہاں پر ایک سیگا چینج ہوا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کے علاوہ بھی کوئی وجود اہل بیت میں داخل ہے۔ وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں، رکوع شروع ہوا آیت نمبر 28، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ جو لفظ ہے نا، ان کنتن، یہ مؤنث کے صیغے ہیں، عورت کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ وَإِن كُنتُنَّ، یہ بھی عورت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی صیغے ہیں، الفاظ جتنے بھی ہیں، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 33 تک، سوائے ایک لفظ یطہرکم کے، سارے صیغے جو ہیں وہ مؤنث کے ہیں، عورتوں والے صیغے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی علیہ السلام، اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش چاہتی ہو تو آؤ، تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں۔ پھر آگے فرمایا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا، بڑا اجر تیار کر رکھا۔ یہ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اس سے اگلی آیت کریمہ، آیت نمبر 29، پھر آیت نمبر 30، پھر آیت نمبر 31، پھر آیت نمبر 32 کے صیغے دیکھیں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء یعنی تقیتن فلا تخضن بالقول۔ یہ پورا بیان ہے، اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے مخاطب ہے۔ یہ بات آتی چلی جا رہی ہے، اور آتے آتے اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ آیت کریمہ آئی۔ اب اللہ فرماتا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ خطاب جو ہے ازواج مطہرات کو ہے۔ جس آیت کریمہ کا حصہ ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کریمہ کی ابتدا میں کلام بھی ازواج مطہرات سے۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو
اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. یہاں تک بات آ گئی. اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا اور اے نبی کے گھر والو، اب بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیت کریمہ کی ابتدا ازواج مطہرات سے ہو اور آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے کے اندر وہ شامل ہی نہ ہو؟ یہ درست بات نہیں ہے. ہاں درست بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا تھا، اور جب تطہیر پاکی اہل بیت کی باری آئی تو ازواج مطہرات پہلے شامل تھیں. لیکن چونکہ ازواج مطہرات ہی صرف اہل بیت نہیں تھیں، صرف ازواج مطہرات ہی صرف اہل بیت نہیں تھی، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ بھی اہل بیت تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا پیچھے سارے عورتوں والے مؤنث والے سیگے آئے، یکدم آ کے ایک سیگا بدلا. اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار میں صرف ازواج مطہرات ہی نہیں بلکہ کچھ مذکر وجود بھی ہیں، مؤنث و مذکر وجود بھی ہیں. اور وہ کیا ہے لفظ؟ وہ یہ ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے. اور آگے اللہ فرماتا وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تم سب مردوں اور عورتوں کو پاک کر دے. یہ جو لفظ کم ہے نا، کم، یہ اس چیز کی خبر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جن کو پاک فرما رہا ہے وہ صرف عورتیں نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ مذکر ہستیاں بھی ہیں، مرد ہستیاں بھی ہیں. اگر صرف عورتیں ہی ہوتی یعنی ازواج مطہرات کے مقدس وجود ہی ہوتے تو اللہ تعالیٰ وَيُطَهِّرَكُمْ نہ فرماتا. یہاں پر کم کی جگہ مؤنث جمع کی ضمیر مخاطب آتی، پر وہ نہیں ہے. یہاں پر مذکر جمع مخاطب کی ضمیر ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور ان کے ساتھ مرد وجود کامل بھی ہیں. اور وہ کون سے وجود کامل تھے؟ وہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے قم ضمیر کا وہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شامل ہی شامل ہے. قم ضمیر نے اشارہ کیا حضرت علی شیر خدا کی طرف، قم ضمیر نے اشارہ کیا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی طرف، قم ضمیر مذکر مخاطب نے اشارہ کیا حضرت امام حسین مرتضیٰ کی طرف. تو جب مؤنث اور مذکر اکٹھے ہوں اور سیگا بنانا ہو تو مذکر مخاطب جمع کی ضمیر لائی جاتی ہے. اس کی قرآن پاک میں بہت مثالیں ہیں. تو یہ بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی کہ ازواج مطہرات کو کوئی نکال ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اصل خطاب ہی ان سے تھا. آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 33 تک سارا مضمون ہی ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اور باقی گھرانے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ کیسے شامل ہوا میں نے آپ کو بتا دیا. وَيُطَهِّرَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے تطہیر کا اعلان فرمایا تو اس کے اندر وَيُطَهِّرَكُمْ کہہ کر جہاں پر ازواج مطہرات پہلے شامل تھی وہاں پر حضرت علی شیر خدا کا گھرانہ بھی شامل کر دیا. اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا گھرانہ بھی شامل ہو گیا تو اللہ نے فرمایا یہ سب لوگ اہل بیت اطہار کے تمام جملہ ہستیاں جو ہیں اے لوگوں سن لو، وَيُطَهِّرَكُمْ سب پاک ہیں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب پاک ہے. کسی کی گفتگو ناپاک ہو سکتی ہے، یہ تن ناپاک نہیں ہو سکتے، یہ پاک ہی پاک. جس کو اللہ پاک کے کسی کی گفتگو اس کو ناپاک کیسے کر سکتی؟ کوئی خارجی ذہن کا آدمی ہو، خارجی طبیعت کا، اہل بیت کی شان بیان ہوتی ہو تو اس کے چہرے پہ بل پڑنا شروع ہو جائے. جیسے جیسے عالم بیان کرتا چلا جائے اس کو کوفت ہونے لگے. تو اس کے لیے میں یہ نسخہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں
یا پھر اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھیں تاکہ شان اہل بیت کی گولی آپ کے اندر کا سارا گند صاف کر دے۔ ظاہر ہے جب آپ دوائی کھاتے ہیں تو اس نے کچھ تکلیف تو آپ کو دینی ہے نا بیماری صاف کرنے کے لیے۔ تو اگر اہل بیت اطہار کی عظمت بیان ہو اور کسی چہرے پہ بل پڑنے لگے، اس کی خارجیت اس کو سننے نہ دے، اس کی خارجیت اس کو سننے نہ دے، تو میرا مشورہ یہ کہ اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھے۔ عظمت اہل بیت اور محبت اہل بیت کی جو گولی ہے اس کو کھائیں، جب یہ آپ کے پیٹ میں جائے گی تو پیٹ صاف کر دے گی، اس کے بعد پھر عظمت اہل بیت کے ترانے پڑیں گے آپ۔ تو اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ سب پاک ہیں، ان میں سے یہ نہیں کہا کہ کچھ پاک ہیں کچھ پاک۔ جو اہل بیت اطہار کے اندر ازواج مطہرات کے ایک تو شامل ہی نہیں کرتے، اور پھر ازواج مطہرات پر نوکا چوکی لگا کے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو قرآن پاک کے یہ لفظ پڑھنے چاہیے، کوئی بندہ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال نہیں سکتا، اگر نکالے گا تو قرآن پاک کی باتوں کا جواب کون دے گا؟ اور اگر ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں شامل ہے اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھرانہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی قرآن پاک سے اشارتاً پتہ چل گیا، تو اب اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، اے سننے والوں، پڑھنے والوں اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ سارے پاک ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ پاک۔ سو خارجیوں کو بھی سمجھایا ہے، رافضیوں کو بھی سمجھایا ہے۔ میں کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں کسی کیفیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ خارجیت جو ہے وہ اہل بیت کا نام ہی نہیں لینے دیتی، خارجیت، اور رافضیت جو ہے وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ایک آپ ہی بچ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی عظمت کا ترانہ پڑھو تو ہم تب بھی خوشی مناتے ہیں، ان کی عظمت کا ترانہ پڑھو ہم تب بھی خوشی مناتے ہیں۔ تو صاحب فرمایا یہ سارے وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ سارے کے سارے، ان میں جتنے بھی مرد ہستیاں ہیں اور جتنی بھی عورتوں والی ہستی ہیں، فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ سارے ہی پاک ہیں۔ لفظ کیا فرمایا قرآن پاک نے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ، کیا لفظ فرمایا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ، پاک ہیں، یہ سب کیا ہے؟ مرد و عورت ہستیاں کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا، ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں پنج تن پاک، کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ پاک کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ ہے نا ایسے خارجی طبیعت کے لوگ، یہ پاک کہاں سے آ گیا؟ ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات پاک، عقیدہ ہے ہمارا۔ ہم کہتے ہیں حضرت سیدہ پاک، شہزادی کائنات پاک، سیدہ فاطمہ پاک، یہ لفظ ہے ہمارا عقیدہ ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں حضرت مولا علی پاک، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے سب، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں حضرت امام حسن پاک، ہم امام حسین پاک، کہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں سب کو ملا کر کہتے ہیں پنج تن پاک، کہتے ہیں نا؟ لوگ کہتے ہیں یہ پاک کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اس سے پوچھو وَيُطَهِّرَكُمْ کا ترجمہ تو کرنا ذرا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ یہ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی ایک ہستی کو پاک نہیں کہا کہ کہو کہ یہ پاک ہے تو وہ پاک نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مردوں والی ہستیوں کو بھی اور تمام عورتوں والی ہستیوں کو بھی سب کو شمار فرما کر، سب کا ذکر فرما کر، سب کو متعین فرما کر فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہستیاں ہیں، چاہے مرد ہیں یا عورتوں والی بزرگ ہستیاں، وَيُطَهِّرَكُمْ، فرمایا یہ سب پاک ہیں۔ جب قرآن پاک نے ان کو پاک کہہ کر مخاطب فرمایا تو سنی کیوں نہ کہے کہ پنج تن پاک، ازواج مطہرات پاک، حضرت علی پاک، سیدہ فاطمہ پاک، امام علی مقام حضرت امام حسین پاک، حضرت امام حسن پاک، کیوں نہ کہیں ہم؟ اور اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ قرآن میں یوں ہے تو فلاں، بھئی جو کوئی مرضی کہتا رہے، کسی کی بدعقیدگی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہم خود سواد اعظم ہیں،
سنی لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کسی کی باتیں سن کے گھبرا نہ جایا کریں، آپ کو فخر کرنا چاہیے اپنے اوپر، آپ امت مسلمہ کی میجورٹی ہیں، آپ اہل سنت مصطفیٰ کی امت کا 95% سے زیادہ لوگ اہل سنت عقیدہ رکھنے والے۔ کوئی کچھ بھی کہے وہ کہتا رہے، پر اس کا جس طرح کا جو بھی کہا ہے ہمارے عقیدے پہ اثر انداز نہیں ہوتا، ہماری محبت پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہم نہیں گھبراتے کسی سے، ہم دیوانے مستانے لوگ ہیں، ہم کھپے ہوئے ہیں ان کی محبتوں میں۔ ہمیں موت بھی آئے گی خدا کی عزت کی قسم تو ہم انہی ہستیوں کی محبت میں گڑے ہوئے ہوں گے۔ موت آئے گی تب بھی ترانے صحابہ کی عظمت کے اور شان اہل بیت کے پڑھیں گے۔ ہم تو صدقہ دیتے ہیں یار دعاؤں میں، ان کا شہزادی کائنات کا صدقہ دے کے دعائیں مانگتے ہیں ہم، ہماری تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم تو پنجتن پاک کا نام لے کر دعائیں مانگتے ہیں، بحق پنجتن پاک اے مولا ہماری دعا قبول فرما، ہماری قبول ہوتی ہیں، ہماری قبول ہوتی ہیں۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیلے سے دعائیں مانگنے والے لوگ، امام حسن مجتبیٰ کے وسیلے سے دعائیں مانگنے والے لوگ، پنجتن پاک کے نام پر وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، صحابہ کے وسیلے سے، خلفائے راشدین کے وسیلے سے ہم تو دعائیں مانگتے ہیں، ہماری تو قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی کہے کہ بھئی یہ پاک کا لفظ کہاں سے ہے، انہوں نے کہا قرآن پڑھو، وَيُطَهِّرَكُمْ کا کرو ذرا ترجمہ اگر آپ کو عربی آتی ہے، اور اگر آپ کو عربی آتی نہیں ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کہاں سے نکال لیا، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے پاس صرف اعتراض ہے، اعتراض کے پیچھے بھی کوئی علم نہیں ہے۔ اعتراض کسی مولانا نے تقریر کی، وہاں سے لے لیا، ہر سنی کو سناتے پھرتے ہیں، ہر سنی کو سناتے پھرتے ہیں۔ اور پھر میری یہ قوم یہ بھی ہر کسی کی بات سن کے غمگین بھی ہوتی ہے اور متذبذب بھی ہوتی ہے، پوچھنے کی جرت نہیں کرتی۔ تو ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے، سوال سن لیں اور اس کا جواب علماء سے لیں۔ تو قرآن پاک نے صرف پاک ہی نہیں کہا، یہ بھی سن لیں، قرآن پاک نے ان کو صرف پاک ہی نہیں کہا، فرمایا تطہیرا، یہ بڑے پاک ہیں۔ اب جوڑ کر کے دکھاؤں، اسی پارے کے اندر آگے چلیں، درود پاک کا حکم ہے اسی پارے میں، پارہ نمبر 22 میں۔ اب جوڑ بتاتا ہوں آپ کو، سمجھیے گا ذرا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ہم، فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے جتنے بھی فرشتے ہیں، جو فرشتہ ہے اللہ کا وہ مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان رکھنے والو تم سب بھی، صلو، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو، علیہ وسلموا، اور ان پر سلام پڑھو۔ اور بات یہی نہیں ختم کی، سلموا پر بات ختم نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ بس سلام ہی پڑھو۔ آج مولانا جب تقریر فرماتے ہو تو بس سلام ہی پڑھا کرو، یہ اتنا کوفت میں آ کر سلام کا حکم تو قرآن پاک میں نہیں آیا۔ قرآن پاک کے اندر تو مصطفیٰ پر سلام پڑھنے میں دیوانگی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا سلیمو، سلام پڑھو، تسلیمہ، رج رج کے مصطفیٰ پہ سلام، ایسے نہیں بس سلام ہی پڑھا کرو۔ کچھ لوگ تقریر میں یہ تاثر دیتے ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں سلیمو، سلام پڑھو، یہ حکم دے دیا، تسلیمہ، پھر رج رج کے مصطفیٰ پر سلام، ایسا سلام کہ تھکنا نہیں ہے مرنے تک مصطفیٰ پر سلام پڑھتے پڑھتے۔ یہ بڑی میں آپ کو جوڑ کر کے سمجھا رہا ہوں، مصطفیٰ کی ذات پر سلام اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ آخری سانس جو ہے وہ بھی مصطفیٰ کی ذات پہ درود اور سلام میں ختم ہونے چاہیے۔ اس آیت کریمہ یعنی سلیمو، سلام پڑھو، تسلیمہ، رج رج کے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ ترغیب یہ ہے کہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، تمہارا ہی فائدہ ہے، جتنا بھی پڑھ لو، جتنا بھی پڑھ لو تمہارا ہی فائدہ ہے۔
پر تم جتنا بھی پڑھو میرے مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہوتا. کہیں تمہارے دماغ میں کوئی خارجی اثر نہ آ جائے. تم جتنا بھی مصطفیٰ پر سلام پڑھو تمہارے سلام سے میرے مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہوتا. پر تم رج رج کے پڑھو تمہارا ہی فائدہ ہے. اور سمجھ آئی بات؟ اب آ جائے اہل بیت کی طرف. اللہ فرماتا وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ پاک ہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ پاک ہیں. تطہیرہ، یہ تو رج کے پاک ہیں. اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، ہے ہی نہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ پاک ہیں. تطہیرہ، اور یہ بہت پاک ہیں. اور ترغیب یہ ہے، اے ان کی پاکی بیان کرنے والوں، ان کو صرف پاک کہہ کر گزرنا نہیں ہے، یا کبھی سال میں ایک تقریر کر کے پاک کہہ دینے والی قسم پوری نہیں کرنی. ان کو خارجی دماغ سے پاک نہیں کہنا، اور ان کو تقریر میں صرف پاک ثابت نہیں کرنا. تطہیرہ، یہ رج کے پاک ہیں، یہ ثابت کرنا ہے. جب ان کی پاکی کی بات آئے تو 2-3 لفظ بول کر ہی بس نہیں کر دینی، یہ اشارہ ہے. جب ان کی پاکی کی بات آئے تو 2-3 لفظ بول کر ہی بس نہیں کر جانا. جب ان کی پاکی کی بات آئے تو پھر مولانا کی تقریریں بھی پاکی پہ ہونی چاہیے، اس کی تشریحیں بھی پاکی پہ ہونی چاہیے، اس کی توصیحیں بھی پاکی پر ہونی چاہیے. اور اشارہ یہ، اے مومن بندے، جب اہل بیت کی پاکی کی بات آئے تو ان کی پاکی کا ترانہ تیرے منہ سے کم نہیں ہونا چاہیے. زندگی کے ایام گزرتے جائیں، زندگی کے شب و روز گزرتے جائیں، اہل بیت کی پاکی کا ترانہ تیرے لبوں پہ بڑھتا چلا جائے. کبھی تو کہے مصطفیٰ کی ازواج پاک ہیں، کبھی تو کہے حضرت علی مرتضیٰ پاک ہیں، کبھی کہے سیدہ فاطمہ پاک ہے، کبھی کہے امام حسن مجتبیٰ پاک ہیں، کبھی کہے حسین مرتضیٰ پاک ہیں، کبھی کہے پنجتن پاک ہیں. ان کا 1000 بار بھی نام آئے تو پاک کہہ کے مخاطب کرنا. اب پاک کس نے کہا؟ بولیے. اللہ نے کہا نا، گھبرایا نہ کریں. پاک کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. تو اب جس کو اللہ نے پاک کر دیا، بے عیب بتایا، بے نقص بتایا، نہ کمی ہے نہ کجی ہے، کوئی عیب ہی نہیں، یہ پاک ہیں، محفوظ ہستی ہیں، اللہ نے بتا دیا. اب مولانا کو تقریر میں جو نقطہ ڈھونڈنا ہے نا، وہ ان کی پاکی کا ڈھونڈنا ہے، ان کے عیب کا نہیں ڈھونڈنا. یہ بڑی توجہ سے بات کہی ہے میں نے. مولانا کو تقریر میں نقطہ کس چیز کا ڈھونڈنا ہے؟ ان کی پاکی کا ڈھونڈنا ہے، ان کے عیب کا نہیں. کچھ لوگ آئے، ان کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ کربلا میں امام حسین حق پر تھے بھی کہ نہیں. وہ گورک دماغ کے لوگ، آنکھوں سے کورے لوگ، وہ صدیاں بیت گئی، 1400 سال بیت گئے، ان کو آج تک اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ کربلا میں امام حسین حق پر تھے کہ نہیں. وہ حق پہ تھے. کچھ لوگ کربلا کا ذکر کریں تو وہ کہتے ہیں امام علی مقام کی طرف کمزوریاں، غلط باتیں منسوب، عیب نکالنے شروع کر دیتے ہیں. ہمیں وہ لوگ پسند نہیں. اور کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں کربلا کی تو وہ صحابہ کرام کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوا فلاں، یہ چیز ڈال دیتے. نہیں، صحابہ تو عدول تھے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کربلا میں غلط تھے، اور ظالم تم غلط ہو، تمہاری کروڑ باتیں غلط، تم سراپا غلط ہو، پر جو مسلمانوں کے مقتدا ہوں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اب چاہے حضرت مولا کائنات ہوں، چاہے حضرت امام حسن مجتبیٰ ہوں، چاہے امام حسین مرتضیٰ ہوں، جب قرآن مجید نے ان کو پاک ڈکلیئر کر دیا تو یہ یہاں پر کھڑے ہیں حقینی کے ساتھ. حق کی تعبیریں ہیں، حق کی تعبیریں میں اس کے اوپر بیان کروں گا اگلے جمعے کہ امام علی مقام جب کربلا میں گئے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک حق کی جنگ لڑنے گئے تھے. یہ ثابت کروں گا اپنی گفتگو سے، پورے دلائل کے ساتھ واضح کروں گا کہ آپ حق پر تھے.
آج گفتگو اس مقام پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کم رہ گیا. یہ ذہن میں ایک تصور، بنیادی تصور بنا لیں، وہ یہ کہ یہ ہستیاں ساری پاک ہیں. اب جب ان کے موضوع پہ تقریر کرنی ہے تو نقطۂ امتیاز نہیں ڈھونڈنا، نقطۂ فضیلت ڈھونڈنا ہے. امتیاز تو اللہ نے کر دیا اور فرمایا کہ پاک ہیں. اب نقطۂ فضیلت ڈھونڈنا ہے مولانا نے اور اس کے اوپر تکلم کرنا ہے. اور پھر جب ان کی گفتگو کرنی ہے تو پھر بار بار ان کی پاکی کے، ان کی عظمت و شان کی بلندی کے ترانے پڑھنے ہیں اور بار بار ان کا ذکر کرنا. جتنا بھی ذکر کرو گے یہ غلامی قبول ہونے والی ہے، ان کے ذکر سے غلامی رد نہیں ہوگی. اور امام علی مقام سے اور امام حسن مجتبیٰ سے مصطفیٰ کی محبت کے رنگ نرالے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضرت حذیفہ کی روایت مشکات میں، ترمذی میں بھی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور میرے لیے بھی دعا کروانا. یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. تو والدہ نے فرمایا کہ وہاں جائیے گا اور میرے لیے بھی دعا کروائیے. یعنی کسی سے دعا کروانا بھی سنت ہے، میرے لیے بھی دعا کروائیے گا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. آقا عشاء کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے یا کسی اور نماز کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بیٹھے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آواز آئی ہے، تم نے محسوس کی ہے؟ یہ ایک آواز آئی ہے اے حذیفہ، آپ نے محسوس کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، روایت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے محسوس نہیں کی. آقا نے فرمایا یہ آسمان کے ایک دروازہ کھلا ہے، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آیا ہے. اور اس فرشتے کی آپ کو بتاؤں وہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. آئے ہائے، نگاہ دیکھیں اور علم دیکھیں. اس کا مطلب جو آ رہا ہے وہ بھی نظر مصطفیٰ میں، وہ جو جا رہا ہے وہ بھی اوجل نہیں ہے مصطفیٰ سے کوئی چیز بھی. اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی. فرمایا کہ یہ اس سے پہلے فرشتہ کبھی بھی نہیں آیا، پہلی بار آیا ہے. اور اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کی ہے. اور اجازت کیا مانگی؟ عرض کی مولا مجھے اجازت عطا فرما، میں تیرے حبیب کے پاس جا کر سلام پیش نہ کروں. آئے ہائے، سلام پیش کروں مصطفیٰ کی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے صرف وہی لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے، فرشتوں میں سارے فرشتے ہی دیوانے ہیں. تو کہا حضور مجھے بھی اجازت عطا فرمائے. 70,000 تو جا کر صبح شام اپنی اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں یا کریں گے اس وقت بعد میں، یا ہزاروں سلام لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضور مجھے بھی اجازت دے، مولا مجھے بھی اجازت عطا فرما کہ میں بھی جا کر سلام پیش کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو مصطفیٰ پر سلام پڑھنے کی اجازت دے دی. اور ساتھ یہ فرمایا کہ جا تو رہے ہو تو ایک تحفہ میرے حبیب کے لیے لیتے جاؤ، وہ تحفہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینا. اور وہ کیا ہے؟ فرشتے نے آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام کیا اور پوری داستان بتائی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. اور وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. اور آپ کے صاحبزادگان امامین حسنین عظیمتین، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مرتضیٰ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار. اب یہاں پر یہ محبت کی بات تو ہوگی. کچھ لوگوں کے لیے ایک بات کروں، وہ پھر اپنے گھر میں سوچے اس پر. وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے آقا نے فرمایا نا، من کنت مولاہ فعلی جن مولا. غدیر خم کے مقام پر ہمارے نزدیک اس کا معنی محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، یہ ہے معنی. وہ کہتے نہیں، کچھ لوگ کہتے نہیں، اس سے امامت علی مراد ہے. تو غدیر خم کے اوپر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے من کنت مولا فرمایا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. تو کچھ لوگ اس دن کو بطور عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، عید سیلیبریٹ کرتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے کہ مولا کو اس دن مولائی ملی.
میں نے کہا بڑے کچے ذہن کے لوگ ہیں یار آپ لوگ، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں مولائی اس دن ملی ہے، اور اللہ کے بندے اس سے پہلے 1000 جگہوں پر مولائی کا اعلان ہو گیا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ مولا علی کو بات ماننے والے بھی اس مقام سے مانتے، اور سنی تو مولا کائنات کو تب سے مانتے ہیں جب انہوں نے پہلی نماز مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر سین کعبہ میں پڑھی تھی، ہم تب سے مانتے ہیں۔ اچھا، وہ عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ مولائی ملی، تو ایک سوال ہے میرا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو سرداری ملی، امام حسن مجتبیٰ کو سرداری ملی، حسین مرتضیٰ کو سرداری ملی، تو یار اس کو بھی بطور عید سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اس دن آپ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیلیبریشن ہے یہ عقیدت پر مبنی نہیں ہے، یہ مذہبی تعصب کا نتیجہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو کہا کہ آپ کی صاحبزادی کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، اور آپ کے صاحبزادگان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ شہزادے تشریف لاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگا کرتے، حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگا کرتے، اور سونگ کر بھی فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ کیا ہیں؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ امامین حسنین کریمین عظیمتین، امام حسن مجتبیٰ اور حسین مرتضیٰ کو مصطفیٰ سونگتے کیوں تھے؟ چومنے کی تو سمجھ آتی ہے، وہ تو ہر باپ ہی اپنی اولاد کو چومتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامین کریمین کو سونگتے کیوں تھے؟ اس لیے سونگتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں، اور علماء نے تشریحات پہ لکھا ہے کہ امامین حسنین کریمین کو آقا اس لیے چومتے تھے کہ ان کے وجودوں سے خوشبو آتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ کرام کو، امامین، امام حسن مجتبیٰ کو، حسین مرتضیٰ کو سونگتے، اور ان کے وجود انور کی خوشبو کو مصطفیٰ سونگا کرتے۔ یہ صفت ہے امامین کی کہ ان کو چوما کرتے اور سونگا کرتے۔ اچھا، سونگا کیوں کرتے؟ ان کے جسم میں خوشبو تھی، خوشبو کہاں سے آئی؟ اب جوڑ لیں، خوشبو کہاں سے آئی؟ آقا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور کوئی بندہ اس کا انکار کری، جس کی بد مذہبیت جتنا مرضی جوش مان لے، اس بات کا انکار ہی نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ کے جسم سے خوشبو آتی۔ یہ تو مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں روایتیں ہیں کہ حضور کو پسینہ آتا تو عطر کی شیشیاں بھر لی جاتی، آقا کو پسینہ آتا تو عطر کی شیشیاں بھر لی جاتی۔ اسی جسم کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ زہرا تھی نا۔ بولیے، اس جسم مقدس کا فیض منتقل ہوا اس وجود مقدس، اور آقا نے فرمایا ہر نسب مرد سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گا۔ تو نسب کہاں سے چلا؟ بولیے نا یار، کہاں سے چلا نسب؟ سیدہ فاطمہ زہرا سے۔ تو مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا کون؟ سیدہ فاطمہ زہرا۔ ان کے جسم کا ٹکڑا کون؟ امامین۔ تو یہ اصل میں خوشبو کس کی ہے؟ یہ جو مصطفیٰ جس خوشبو کو سونگ رہے ہیں، یہ وجود مصطفیٰ کی خوشبو ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل نے امامین کے وجود منور میں ودیعت کر دی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چوما کرتے۔ اور حضور کی خوشبو کا تو یہ عالم تھا، مکہ مدینہ میں، مدینہ پاک میں حضور تشریف لے جاتے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضور کو ڈھونڈنا ہو تو ہم خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے گزر گئے۔ خوشبو بتاتی تھی مصطفیٰ کی کہ اس گلی سے گزر گئے۔ تو پھر امامین حسنین کریمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، جہاں بیٹھ جاتے ہوں گے وہاں خوشبو مچل جاتی ہوگی۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں فرمایا، یہ حدیث میں پڑھوں گا، اس پہ ختم کروں گا، اگلا جمعہ اسی سے پڑھائیں گے آگے۔ وہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ پھر میں کنیکٹ کروں گا اور آگے امام حسین مرتضیٰ سے جوڑوں گا اور بتاؤں گا کربلا میں کس موقف کے تحت امام حسین گئے،
اور جو گلے پھاڑ پھاڑ کے بات کرتے ہیں ان کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں پھاڑتے ہیں وہ. جس کو علم ہی نہیں وہ گلے ہی پھاڑے گا اور کیا کرے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ گر ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ران مبارک پہ بیٹھے یا ممبر کے ساتھ بیٹھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ بالکل کنیکٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ، پھر اگلا جمعہ اس سے آگے شروع ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہاتھ رکھ کر، کیا ایسے امام حسن مجتبیٰ کے سر کے اوپر دست شفقت رکھ کے آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید. اگلے جمعے پھر متن بھی پڑھوں گا. یہ میرا بیٹا سید ہے. جب دو گروہ مسلمین کے اندر، جب دو گروہ مسلمین کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، توضیح بریکٹ، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، تو یہ میرا بیٹا سید ان دو کے درمیان صلح کروائے گا. اب صلح حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کروائی، اور وہ جو دونوں گروہ تھے وہ دونوں مسلمان ہیں. یہ مصطفیٰ نے خبر دی. فرمایا کہ میری امت کے شرادہ کے بکھرنے کو مجتمع کرنے والا یہ میرا بیٹا سید ہوگا، یہ میرا بیٹا سید ہوگا. اب میں پوچھتا ہوں، ہم تو یہ ساری شانیں بیان کرتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا، ہم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں. کربلا کے اندر میرے حسین نے یزید کا تعلق توڑ دیا اور یزید کی بیعت نہ کی تو قیامت تک کوئی مائی کا لال یزید کی منقبت نہیں بیان کروا سکتا ہم سے. ہمیں دو رستے ہمارے دو اماموں نے دیے. ایک امام نے جس طرف چلایا، والد کی طرف چلایا، چل پڑے، اور ایک امام نے ہٹایا تو آج تک ہٹے ہوئے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی منقبت صرف بیان کرنے کا مقصد ایک تو وہ صحابی رسول ہے، دوسرا حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ان کو یہ خلافت سونپ دی تھی. اور اس کے بعد یزید کی بیعت نہ کر کے ہمارے امام نے کہا کہ یہ بیعت کے لائق نہیں ہے. تو آج تک سنیوں کا امام یزید نہیں بن سکا، سنیوں کے امام حسین ہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.